آج 2020 ہے اور 2021 آنے والا ہے. یہ 1960 نہیں ہے, یہ 1950 نہیں ہے. آج کا دن پاکستان کے لیے بڑا تاریخ دن ہے. ان لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ ایٹم بم نہیں بلکہ پھلجڑی ثابت ہوں گے. اگر یہ ایٹم بم چل گیا تو اگر آپ نے دوبارہ الیکشن کرا بھی لیے تو اس کے بعد ان اسمبلیوں کی اوقات کیا ہوگی, ان اسمبلیوں کی عزت کیا رہے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, آج 16 دسمبر ہے. آج کا دن پاکستان کے لیے بڑا تاریخ دن ہے اور اس کی وجہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ دو وجوہات ہیں. دو وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دن مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ پشاور کے اندر پیش آیا تھا جس میں کئی معصوم جانیں اس دنیا سے چلی گئی تھیں, اور وہ غم ہم آج تک نہیں بھلا سکے. لیکن جب غم نہ بھلانے کی بات آتی ہے تو اکثر اوقات اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے ایک سبق کے طور پہ سامنے آتے ہیں. آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق اسی طرح ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, ہمارے کپتان کو, ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو, ان کی جماعت کو, لیکن شاید وہ کبھی سبق نہیں سیکھ پاتے. اس ٹاپک پہ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین اپڈیٹس مل سکیں. یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم, ہمارا کپتان اور ہماری حکومت آخر سبق کیوں نہیں سیکھتی. میں آج شیخ رشید صاحب کی ایک گفتگو سن رہا تھا جس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ ایٹم بم نہیں بلکہ پھلجڑی ثابت ہوں گے. اب یہ جو بات ہے شیخ رشید صاحب کی, یہ کیوں انہوں نے کہی ہے, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے لوگ کسی بھی حکمران کے ارد گرد ہوتے ہیں جو اسے سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, اور شیخ رشید صاحب اس میں کمال مہارت رکھتے ہیں. وہ اب سے نہیں, وہ جس بھی حکومت میں جس بھی وزیر اعظم کے ساتھ رہے ہیں اس کو ہمیشہ وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ بڑا ایک ان کا دوستانہ قسم کا ایک رشتہ ہے. شیخ رشید احمد صاحب بھی وہ شخص ہیں جو ہمیشہ مشرف صاحب کو بھی یہ کہتے تھے کہ جناب آپ نے پریشان ہی نہیں ہونا, سب ٹھیک ہو جائے گا, بالکل کوئی پریشان نہیں ہونا. لیکن مشرف صاحب کب فارغ ہو گئے اور کب کس طرح ان کی چھٹی ہو گئی, اس کا شیخ رشید احمد صاحب آج جواب نہیں دے پائیں گے. اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے یہ اپوزیشن کا جو لانگ مارچ اب آنے والا ہے اور اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے اور جو اس کا پلان ہے, ان کے اپنے جو مشیر اور وزیر یہ جو آس پاس بیٹھے ہیں نا, وہی ان کو لے ڈوبیں گے, کیونکہ وہ ان کو ہمیشہ سب اچھا کی رپورٹ دیں گے کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو بلاول بھٹو زرداری فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو استعفے ہیں یہ ایٹم بم ثابت ہوں گے, تو اس میں کافی حد تک سچائی ہے. کیا وہ ایٹم بم چلتا ہے یا نہیں چلتا وہ ایک اور بات ہے, لیکن اگر یہ ایٹم بم چل گیا تو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس کے لیے آپ کو اس حکومت کو سمجھ بھی نہیں آنی کہ ہم نے اس کو سنبھالنا کس طرح ہے. اور میرے کپتان جو ہے جب اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی طرف دیکھیں گے کہ ہاں جی اب کیا کرنا ہے, تو شیخ رشید صاحب کے پاس اس بات کو کوئی جواب نہیں ہوگا. اور یہ جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں نا, یہ صرف عمران خان صاحب کے ارد گرد لوگ نہیں دیتے. اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب کا جب پیناما کا کیس چل رہا تھا اور اس وقت بھی ان کے وزراء سے جب آپ بات کرتے تھے, جتنے بھی ان کے آس پاس تھے, اگر آپ ماضی میں جا کے اٹھائیں اور گوگل کریں یا یوٹیوب کے اندر ڈالیں تو وہ بھی یہی بات کریں گے کہ جناب ہاں جی ہم بھی یہی کہا کرتے تھے. اور آپ کو وہ بیانات ملیں گے کہ پیناما کا کیس ہے, یہ لوگ بھول جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جب پہلی دفعہ اس سلسلے میں انکوائری کمیشن بنانے کا ایک فیصلہ آیا تھا تو یہی لوگ جو ہے وہ وکٹری کا نشان دکھا رہے تھے, اور اس کے بعد کرتے کرتے کیا کچھ ہو گیا پتہ بھی نہیں لگا. ماضی کے اندر کئی دفعہ اس طرح ہوا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ان کو بتا دیا گیا تھا, ان کو 2 دن پہلے ایک صحافی نے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کی حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹا جائے گا, آپ کی حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اس وقت یہ بات نہیں مانی تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 1999 میں جب پرویز مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تھی اور ایک نئے آرمی چیف کو تعینات کرنے کی کوشش کی تھی, تو اس وقت وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو ان کے آس پاس جتنے بھی مشیر ہیں, اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو یہی کہا ہے کہ سب اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. 2013 سے اگر یہ سفر کا آغاز کریں تو 2014 کے اندر جب کہانی دھرنے تک جاتی ہے اور 126 دن کا دھرنا دینے کے لیے عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری جب لاہور سے نکلے تھے تو تب بھی ان کو یہی کہا گیا تھا کہ سب اچھا ہے, آپ فکر ہی نہ کریں, آپ جیسے ہی اسلام آباد پہنچیں گے, ابھی آپ جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے, دھرنا ابھی شروع ہی ہوگا, تو آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چلے جائیں گے
اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ دھرنے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ان کو احساس ہوتا ہے کہ آخر نواز شریف استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے، نواز شریف گھر کیوں نہیں جا رہے. ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد کرتے کرتے پارٹی کے اپنے اندر، ٹیم کے اپنے اندر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. جاوید ہاشمی الگ ہوتے ہیں کیونکہ جاوید ہاشمی کو بھی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دراصل میں یہ دھرنا کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. اور پھر کرتے کرتے مزید آگے چلتے ہیں تو بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ پی ٹی وی پہ حملہ کرنا پڑ جاتا ہے. اور پی ٹی وی حملہ کے حوالے سے اس کے بعد جب ایک آڈیو باہر نکلتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کس حد تک خوشی منائی جا رہی ہے اس بات کی کہ پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اندر لوگ گھس چکے ہیں اور کپتان اس سلسلے میں پھر بھی خوش ہیں کہ ہاں اسی طرح ہی یہ ریزائن کرے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کرتے کرتے جتنے ان کے سپورٹر ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ دھرنے میں سے نکلنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. موجودہ صورتحال کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو پی ڈی ایم کا جو ہے وہ جلسہ بھی دیکھ لیا، اس جلسے کے اندر بھی زیادہ لوگ نہیں تھے، اس میں تو 30-35 ہزار لوگ تھے، لیکن ان کے مطابق تو انہوں نے جو میڈیا کے اوپر تشہیر کی انہوں نے تو 5-10 ہزار کی بات کی. خیر 5-10 ہزار تو نہیں تھے، میری نظر میں کم از کم 30-35 ہزار تھے، جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگس کے اندر رپورٹ کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کو کچھ بہت زیادہ ہی لائٹلی نہیں لے لیا حکومت نے؟ کیا ان کے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے پچھلی دفعہ دھرنا دیا تھا تو اس کے بعد ان کا استعفیٰ تو یہ لوگ نہیں لے سکے تھے، نہ یہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوئے تھے، اور سب اچھا کی رپورٹ کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہو گیا. تو وہ جسے کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، تو اس پہ پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس مرتبہ پھر سے شاید اسی طرح ہی ہوگا. لیکن ایک فرق ہے پچھلی مرتبہ سے اور اس مرتبہ میں، ایک فرق ہے. پچھلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صرف اکیلے کھڑے ہوئے تھے، نہ مسلم لیگ نون نے ان کو صحیح طرح سپورٹ کیا تھا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو صحیح طرح سپورٹ کیا تھا، اور نہ دیگر جماعتوں نے. اے این پی کی جانب سے کچھ لوگ آئے ضرور تھے پشاور سے، لیکن ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی جو اس مرتبہ ہے. اور اس مرتبہ ایک اور بہت بڑا فرق ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور مریم نواز کے حوالے سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ کم از کم مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ ایک کراؤڈ پولر ضرور ہیں اور لوگوں کو نکالنے کا فن انہیں آتا ہے. تو اگر یہ معاملہ اسی طرح آگے چلتا رہا، اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات اور کہی ہے کہ اگر ہمیں سندھ اسمبلی کی بھی قربانی دینا پڑی تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ بڑی معنی خیز بات ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، اور استعفے نہ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اب ان کے اپنے ایم پی ایز اس سلسلے میں شاید نہ مانیں، کیونکہ کروڑوں روپے لگا کے وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں، لوگوں کا سرمایہ لگتا ہے، لوگوں کا ٹائم لگتا ہے، اور صرف 2 سال گزرنے کے بعد ہی آپ کو اپنی اس کرسی سے اگر ہاتھ دھونا پڑے تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ سندھ کی اسمبلی ہی توڑ دیں. اچھا، اس کے بعد یہ حکومت بار بار یہ بات کہتی ہے کہ جناب اگر اسمبلیاں ٹوٹ بھی گئیں، اگر سندھ کی اسمبلی ٹوٹ بھی گئی اور ان لوگوں نے استعفے دے بھی دیے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم دوبارہ الیکشن کروا لیں گے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے دوبارہ الیکشن کرا بھی لیے اور اس کے بعد انہی 10 جماعتوں نے، ان پی ڈی ایم کی 10 جماعتوں نے ان الیکشنز کا بوائیکاٹ کر دیا اور آپ کے ہی لوگ دوبارہ اس کے اندر الیکٹ ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور پوری کی پوری اسمبلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ہی بھر گئی، اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی بیچ میں نہ رہے، صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی آ کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ جائیں، تو اس کے بعد ان اسمبلیوں کی اوقات کیا ہوگی، ان اسمبلیوں کی عزت کیا رہے گی؟ کیا لوگ ان کے دیے ہوئے فیصلے یا ان کی کہی ہوئی بات کو مانیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں مانیں گے. یہ لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے، یہ لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے، ایک جھوٹا خواب ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں میں بسائے یہ لوگ پھرتے ہیں کہ جناب ہم جمہوریت کے ساتھ اس طرح کر لیں گے اور آگے سے کوئی بولے گا بھی نہیں، آگے سے کوئی پریشان بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آج 2020 ہے اور 2021 آنے والا ہے. یہ 1960 نہیں ہے، یہ 1950 نہیں ہے کہ آپ نے اسمبلی میں لا کے اپنی مرضی کے جس مرضی بندے کو لا کے بٹھا دیا اور آگے سے کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا. میرے خیال میں میرے کپتان کو اس سلسلے میں کم از کم 8-10 دفعہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آس پاس ذرا لوگوں کے اوپر نگاہ رکھیں. یہی لوگ آپ کو اینڈ کے اندر آ کے اس طرح چھوڑ جائیں گے، آپ کو غلط رستہ دکھا کے، آپ کو غلط پٹیاں پڑھا کے، آپ کو غلط سبق سکھا کے، کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آخر یہ شخص تو ایک زمانے میں مجھے یہ کہتا تھا اور اب کہتا ہے کہ جناب اب میں کیا کروں. آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ٹیم میچ ہارتی ہے تو سب سے پہلے بلیم جو ہے وہ کپتان کے اوپر آتا ہے، اور اگر ٹیم جیتتی ہے تو اس کے لیے پوری ٹیم کو ہی کریڈٹ دیا جاتا ہے. کپتان کے سر بھی سیرا ضرور سجتا ہے لیکن باقی پوری ٹیم کو بھی جو ہے وہ شاباشی ملتی ہے. لیکن اگر ٹیم ہارتی ہے تو صرف ایک شخص کے اوپر سب سے زیادہ بلیم آتا ہے اور وہ کپتان کے اوپر آتا ہے. یہاں پہ بھی اگر خدا نخواستہ اس طرح ہوا کہ کپتان کے لیے حالات سنبھالنا مشکل ہو گئے تو یہی کئی ایسے لوگ جو ان کے چمچے بنے ہوتے ہیں یا ان کو
बैठ के गलत पट्टियाँ पढ़ा रहे होते हैं, उनमें से कोई भी इनका हाथ पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और जब वो उनको छोड़ के चला जाएगा तो कप्तान सिर्फ राह तकते रह जाएंगे कि ये शख्स मेरा कितने करीब होता था और किस तरह मुझे छोड़ के चला गया। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो जहांगीर तरीन की है। जहांगीर तरीन ने तकरीबन 10 साल कप्तान का साथ दिया है और 10 साल में ये दोस्ती ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी दिन ये दोनों भी आपस में अलग हो जाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आती है और दोनों के रास्ते इतने अलग हो जाते हैं कि अगर अब वो जुड़ने की कोशिश भी करें, अगर कप्तान और जहांगीर तरीन एक टीवी के फ्रेम में इकट्ठे आके खड़े होने की कोशिश भी करें तो उन दोनों को भी इस बात से खौफ आता होगा कि अब हम इकट्ठे तस्वीर भी नहीं खिंचवा सकते। तो सियासत बड़ा बेरहम खेल है। इसमें जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वो आपके साथ वो हाथ कर जाते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। तो कप्तान से एक छोटी सी गुजारिश यही है कि अपनी खातिर, इस मुल्क की खातिर, खुदारा अपने दाएं और बाएं तरफ जो लोग खड़े हैं और जो आपको गलत बातें बता रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि जनाब अपोजिशन से बात तक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बल्कि इनका अपनी भी सोच है कि अपोजिशन से किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, आने दो इनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आने तो आप 100 दफ़ा दें, लेकिन उसके बाद हालात आपके कंट्रोल से कहीं बाहर ना निकल जाए। इसलिए अपने लाहे अमल के ऊपर एक दफ़ा फिर गौर से ज़रा गौर फ़िक्र कीजिएगा कि क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर प्राइड के अंदर आ जाना कि मैं तो अनटचेबल हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े बड़े बुर्ज यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आए, लेकिन वो बुर्ज किस तरह गिरे उनको खुद भी पता नहीं लगा इस बात का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।